اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سامنے آ کر پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ زبور 63 آیت نمبر 1 سے لے کر ہم آیت نمبر 8 تک اس کا مطالعہ کریں گے کہ کس طرح ہم خداوند کے حضور اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ زبور نمبر 63 آیت نمبر 1 سے 8۔ ہاں جی۔ اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طلب کروں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اسی طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حکمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے۔ اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا دودھ اور چربی سے سیر ہوگی اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے سایہ میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دائیں ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو کوئی خدا کی کلام کے مطابق جو خدمت کرنا ہے یہ 3 باتوں پر منحصر کرتا ہے۔ پہلا کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہماری خدمت کا جو مرکز ہے وہ خدا ہونا چاہیے۔ کون ہونا چاہیے؟ جس طرح اس زبور میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اے خدا تو میرا خدا ہے۔ اس نے اسے اس لیے کہا کہ دنیا میں اس وقت اور بھی بہت سارے معبود تھے جنہیں لوگ اپنا اپنا خدا تسلیم کرتے تھے، لیکن زبور نویس کہتا ہے اے خدا تو میرا خدا ہے اور میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ طالب جو کسی چیز کی تلاش میں ہو، جسے کسی کی ضرورت ہو، اور کہتا ہے کہ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے اور اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا۔ یہ بھی جو زبور نویس ہے یہ خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس کی خدمت کا مرکز جو ہے وہ خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹ تجھے مبارک کہیں گے اور میں عمر بھر تجھے مبارک کہتا رہوں گا۔ میں دل سے تیرا طالب رہوں گا۔ اور کوئی شخص خدا کی خدمت کر سکتا ہے جو خدا سے محبت رکھتا ہو، جسے خدا کی طلب ہو، جو خدا کے لیے پیاسا ہو۔ جس طرح داؤد نے کہا کہ جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح میری روح خداوند کی پیاسی ہے۔ اور خدا کے لیے، اور یسوع نے بھی کہا کہ خدا کی تب تک تلاش کرو جب تک کہ وہ مل نہ جائے۔ آمین۔ اور خدمت جو ہے وہ 3 باتوں پر منحصر کرتی ہے۔ پہلا کہ خدا مرکز ہو، دوسرا ہم روح القدس کی کیا کریں؟ میزبانی کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم خدا کا انتظار کریں۔ آمین، ہاللیلویا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے رومیو کا خط
पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया को लिखा गया खत, उसका बाब नंबर 12 आयत नंबर 13 से हम पढ़ेंगे। मुकद्दसों की एहतजाजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, मुकद्दसों की एहतजाजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। कलाम में अगर हम देखें, बाइबल मुकद्दस का अगर हम मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि सिर्फ खिदमत करना यही नहीं कि एक शख्स हैकल में खड़ा हो और खुदा का कलाम बयान करे, सिर्फ यही खिदमत नहीं। जब खुदा ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक खैमा इज्तिमाम बनाओ जिसमें अहद का संदूक रखा जाए, और उस अहद के संदूक में शरीयत की किताब, 10 हुक्म और कुछ रोटियां, जो मन जो था खुदावन ने बियाबान में बरसाया वो था, और इसी तरह वहाँ पर काहिन भी था। वहाँ पर लोग जो थे डिफरेंट तरीके से खुदा की क्या करते थे, खिदमत करते थे। आमीन। तो खिदमत सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ खुदा के कलाम की क्या करें, मुनादी करें, बल्कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, यानी कि खुदा के लोगों की ज़रूरतें पूरी करो। ये भी खिदमत है। मुसाफिर परवरी में लगे रहो, यानी कि मुसाफिरों की भी क्या करो, खिदमत करो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। आमीन। हालेलुया। और कोई शख्स तब तक खुदा की खिदमत नहीं कर सकता जब तक कि खुदा का रूह उसके साथ ना हो, जब तक वो खुदा के रूह को क्या करे, मेजबान ना बनाए। हालेलुया। अगर कोई शख्स चर्च में जिस तरह भाई असलम प्रस्तिश करते हैं, तो प्रस्तिश भी क्या है, खुदा की खिदमत है। अगर कोई शख्स चर्च में आता है, दुआ करता है, ये भी खुदा की क्या है, खिदमत है। अगर कोई शख्स चर्च में या खुदा की हैकल में सफाई करता है, तो ये भी एक खिदमत का हिस्सा है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों से रहने से बेहतर समझता हूँ। कहता है कि मैं शरारत के खैमों में रहना पसंद नहीं करता, मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं खुदा के घर का क्या बन जाऊं, दरबान बन जाऊं। और दरबान कौन शख्स होता है? एक ऐसा शख्स जो खुदा के घर के बाहर खड़ा हो या बादशाह के दरबार के बाहर खड़ा हो, जिसे जो आते जाते लोगों के लिए वेलकम करता है, उन्हें देखता है कि कौन शख्स इस घर में किस मकसद लिए किस वजह से आया है, उसे हम क्या कहते हैं, दरबान कहते हैं। आमीन। हालेलुया। और खिदमत करना इंतजार करने के मुतरादिफ है। आमीन। हालेलुया। खिदमत करना इंतजार करने के क्या है, बराबर है। आमीन। खिदमत करना किसके बराबर है? और इंतजार की 2 तारीफें हैं। पिछले दिनों हमने इस पर एक लेसन भी खुदा के बंदा बिशप साहब से सुना है, तो ये मुझे बड़ा मेरे दिल को अच्छा लगा। और इसमें खिदमत के कुछ असूल पाए जाते हैं। और खुदा सिर्फ कागजों से ही खिदमत नहीं लेना चाहता, बल्कि कलीसिया से भी खिदमत लेना चाहता है। आमीन। खिदमत जो है वो इंतज़ार करने के बराबर है। इसकी 2 तारीफें हैं, मुंतज़िर रहना या मुश्ताक रहना। आमीन। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से यशायाह का सहीफा, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो यशायाह की किताब, उसका बाब नंबर 40 आयत नंबर 31 को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह की किताब, उसका बाब नंबर 40 आयत नंबर 31 में, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले
असर नो जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन, हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? इंतजार जो है इसके बारे में क्या कहता है? लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले, किसका इंतजार करने वाले? किसका इंतजार करने वाले? हम क्या करते हैं? हम खुदावन को क्या कराते हैं? इंतजार कराते हैं। मुबारक है वो लोग, कलाम में लिखा है कि लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले। हम चर्च भी टाइम से नहीं आते, इसका मतलब है कि हम खुदा को इंतजार करा रहे हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। जो टाइम से चर्च में आएगा, टाइम से चर्च में आकर खुदा की हजूरी में बैठेगा, कलाम में लिखा है कि वो असर नो जोर हासिल करेंगे। और फिर क्या कहता है? वो अकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और ना मांदा होंगे। आमीन। जो खुदा का इंतजार करेंगे, इंतजार करना भी किसके बराबर है? खिदमत करने के। इंतजार करना किसके बराबर है? पहले मैंने बताया कि खिदमत जो है वो इंतजार के बराबर है। इसे समझने की बात है कि जब हम यहाँ पर आकर खुदा का इंतजार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खिदमत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और जो खिदमत करते हैं, कलाम में लिखा है कि वो जोर हासिल करेंगे, वो अकाबों की मानिद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? हमने खुदा को अपना खिदमत के लिए मरकज बनाना है। हम किसकी खिदमत के लिए आए? खुदा ने अदन में आदम को बनाया ताकि आदम क्या करे? क्या करे जी? खुदा की क्या करे? खिदमत करे। बाप की क्या करे? रखवाली करे, निगहबानी करे और खुदा के साथ ठंडे वक्तों में बातें करे, खुदा से दुआ करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील। अगर कलीसिया में कोई पढ़ना चाहता है तो मेरे साथ मिलकर निकाले। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 20 और आयत नंबर 28 से हम पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुलंद आवाज में पढ़ने में रहनुमाई करें। जब आप खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा इसके वसीला से हमें बरकत देता है। आमीन। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील बाब नंबर 20 आयत नंबर 28 में से हम पढ़ेंगे। चुनाचा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बखीरों के बदले फिदिया में दे। आमीन, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि चुनाची इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बखीरों के बदले फिदिया में दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने साफ कह दिया कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं खिदमत कराऊं, बल्कि यीशु किस लिए आया? ताकि आसमान के खुदा की क्या करे? खिदमत करे। और उसने खिदमत किस तरह की? कि बता सकता है? यीशु जमीन पर आया, 3.5 वर्ष तक उसने खिदमत की। और किस किस तरह खुदा ने खिदमत की? यीशु मौजे दिखाकर, कलाम को सुनाकर, भाइयों में से अपनी जान देकर उसने खिदमत
خدمت کی اور یسوع کے بہت سارے معجزات ہیں، کام ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھول کر، موت سے دکھا کر، اپنی جان دے کر، مردوں کو زندہ کر کر، خدا کی مرضی کو پورا کر اور ہاں جی پاک روح القدس ہمیں دے کر، یہ خدمت ہے جو یسوع نے مختلف خدمتیں کی۔ 5 روٹیوں 2 مچھلیوں سے اس نے کھانا کھلایا، اس نے خدمت کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اس نے پیاسوں کو پانی دیا، اس نے تعلیم دی، اس نے لوگوں کو گناہ سے چھٹکارا دیا، اس نے اپنی جان دی، اس نے شاگردوں کے گناہگار لوگوں کے پاؤں دھو کر ہمیں دکھائے، اس نے ہمیں روح القدس دیا۔ اس طرح خدمتیں جو ہیں وہ طرح طرح کی ہیں اور روح ایک ہے، آمین۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کلام سناتا ہے تو یہ خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یا بہن کسی پیاسے کو پانی پلاتی ہے تو یہ بھی ایک خدمت ہے۔ اگر آپ کسی کو بھوکا ہے اور اسے کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بھی خدمت ہے۔ اگر آپ خدا کے لیے چرچ میں تبلا یا باجا یا کی بورڈ پلے کرتے ہیں، گاتے ہیں تو یہ بھی خدا کی خدمت ہے، آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور خدمت کے لیے ایک لفظ جو کہ یونانی زبان میں ہے جسے ہم دیاکنوس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیاکنوس، جس کا مطلب ہے خدمت کرنا، خدا کی خدمت کرنا، اور دیاکنو سے یہ نکلا ہے جس کا مطلب ہے خادم، آمین، ہاللیلویا۔ 2 الفاظ ہیں جنہیں ہم نے سمجھنا ہے۔ خدمت کا جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کے لفظ دیاکنو سے نکلا ہے۔ دیاکنوس کے معنی ہے خدمت کرنا، اور دیاکنوس میں سے ایک لفظ نکلا ہے جسے ہم دیاکونیو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خادم۔ کیا ہے؟ یعنی کہ جو شخص تعلیم سناتا ہے وہ خادم ہے۔ اگر آپ خدا کے گھر میں کوئی بھی خدمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی خدا کے خادم ہیں، خدا کی خادمہ ہیں، آمین۔ کہیں خدا کے کلام میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے بھی کچھ حوالہ جات ہم دیکھیں گے خدمت کے بارے میں۔ اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے گھر میں ٹائم سے بھی آتے ہیں، خدا کا انتظار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، آمین، ہاللیلویا۔ ایک خادم تھا اور اس نے گواہی دی، اس نے کہا کہ میں جب ہمارا چرچ لگتا تھا تو میں چرچ میں ٹائم سے آتا تھا، میں نے خدا کو کبھی انتظار نہیں کروایا تھا، میں چرچ میں بیٹھ کر خدا کا انتظار کرتا تھا، اور جب اس نے ایسا اپنی زندگی میں اصول کیا تو خدا نے اسے کیا دی؟ بڑی برکت دی۔ تو ہم نے کلام میں پڑھا ہے جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بادوں پر سے اڑیں گے، وہ چلیں گے اور تھکیں گے نہیں اور نہ ماندہ ہوں گے، آمین، ہاللیلویا۔ آئیے موسیٰ کی شریعت میں سے ہم دیکھیں گے استثنا کی کتاب، شریعت کی 5ویں کتاب استثنا کی، اس کا باب نمبر 10 آیت نمبر 8 میں سے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلوں میں سے خدا نے ایک قبیلہ کو کیا کیا؟ خدمت کے لیے علیحدہ کیا۔ کلام میں لکھا ہے اس لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملے گی، کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے، جیسا خود خداوند تیرا خدا نے اس سے کہا، آمین۔ آیت نمبر 8 ہے، اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس گھر سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خدا کی حضور کھڑے ہو کر
اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے جیسا آج تک ہوتا ہے. آمین. استثنا 10 آیت نمبر 8 میں کیا لکھا ہے؟ اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلوں کو اس گھر سے الگ کیا کہ وہ خدا کے صندوق کو کیا کرے؟ اٹھایا کرے اور خدا کے حضور کیا کرے؟ کھڑے رہیں اور خدا کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کرے جیسے آج تک ہوتا ہے. ہاللیلویا. خدا نے خدمت کے لیے کیا کیا؟ 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جس کا نام لاوی ہے اسے کیا کر دیا؟ علیحدہ کر دیا تاکہ عہد کے صندوق کو اٹھائیں اور خدا کے حضور میں کیا کریں؟ کھڑے رہیں اور اس کے نام سے کیا کریں؟ لوگوں کو برکت دیں. اور آج بھی اسرائیل میں ہیکل میں وہ خداوند کے نام سے، یہوہ کے نام سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ برکت دیتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئیے اسی طرح سیموئیل کی کتاب پہلا سیموئیل اور اس کا باب نمبر 2 آیت نمبر 18 سے 18 کو میں پڑھوں گا. پس سیموئیل جو لڑکا تھا کتان کا افود پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا رہا. آمین. کلام میں لکھا کہ سیموئیل جو لڑکا تھا خداوند کے حضور کیا کرتا تھا؟ خدمت کرتا تھا. اور خدمت کہاں آ کے کی جاتی ہے؟ خدا کے گھر میں یا اپنے گھر میں بھی آپ کر سکتے ہو. خدمت کس کی ہے؟ خدا کی ہے. میں نے پہلی بات کہی کہ خدمت کا جو مرکز ہے وہ خدا ہونا چاہیے. اور سیموئیل کس کی خدمت کرتا تھا؟ خدا کی. لاوی کس کی خدمت کرتے تھے؟ یسوع کس کی خدمت کرتا تھا؟ آمین. تو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم نے کس کی خدمت کرنی ہے؟ خدا کی. ہاللیلویا. کس کی خدمت کرنی ہے؟ خدا کی. اور اسی طرح سیموئیل کی کتاب اس کا باب نمبر 3 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے سیموئیل کے بارے میں. اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا اور ان دنوں خداوند کا کلام گران قدر تھا. آمین. سیموئیل ایلی جو تھا اس کے سامنے کیا کرتا تھا؟ خداوند کی خدمت کرتا تھا. ایلی پاسبان تھا، سیموئیل اس کا شاگرد تھا. ایلی کاہن تھا اور کاہن کے سامنے جو تھا وہ سیموئیل خدا کے گھر کی کیا کرتا؟ خدمت کرتا. اور ایلی اس سے خوش تھا اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. مصر میں ایک لڑکے کو بھیجا گیا جس کا نام یوسف تھا. یوسف کو اس لیے بیچ دیا گیا کیونکہ وہ خدا کی خدمت کرتا تھا. میں یوسف کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیوں خدا نے اسے برکت دی. اس کے باپ نے اس کے 12 بیٹے تھے. یوسف بنیامین یہ چھوٹے بیٹے تھے اور یوسف تقریباً 17 برس کا تھا. کتنے برس کا؟ اور اپنے باپ کے ساتھ لپٹا رہتا تھا، یعقوب کے ساتھ، جس کا نام خدا نے اسرائیل رکھا. وہ ہر وقت خدا کا کلام اپنے باپ سے حاصل کرتا، وہ سنتا، اس پر غور کرتا، خدا کو مرکز بناتا، روح القدس کی میزبانی کرتا اور خدا کا کیا کرتا؟ انتظار کرتا. آمین. اس نے وہ تعلیم جو اس نے یعقوب سے پائی تھی کہ تیری خدمت کا پہلا مرکز خدا، تو روح القدس کی میزبانی کرے گا اور تیسری چیز تو خدا کا کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا. اور یوسف نے ایک خواب دیکھا کہ اس کا جو رتبہ ہے وہ اس کے بھائیوں سے خدا افضل بنانا چاہتا ہے. جب اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ 11 کے ساتھ بیان کیا تو وہ حسد کرنے لگے. اور بائبل میں بھی انجیل میں ہے کہ آدمی کے دشمن
اس کے اپنے ہی گھر کے لوگ ہوں گے۔ اس کے سگے بھائیوں نے اسے حسد کی اور حسد کا یہ نتیجہ ہوا، انہوں نے اسے ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جب پھینک دیا، اس نے خدا کا کلام اپنے باپ یعقوب سے سنا تھا۔ پہلا مرکز خدا روح القدس کی میزبانی کرے گا اور پھر خدا کا کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا۔ اس لڑکی کی عمر 17 برس تھی جب اسے کنویں میں پھینک دیا گیا، تو کلام میں لکھا ہے جب یہ کنویں میں تھا تو یہ کیا خاموش بیٹھا رہا؟ اس نے جو بات جو کلام اپنے باپ سے سیکھا ہوگا وہ کنویں میں وہ دعا میں گھسا رہا تھا۔ تو جب اس نے دعا کی، لوگ آئے، انہوں نے اسے باہر نکالا، اسے بیچ دیا گیا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی خدمت کا پہلا مرکز خدا کو بنایا۔ مصر میں دیوی دیوتاؤں کی لوگ پوجا کرتے تھے، لیکن وہ تعلیم جو اسے بچپن سے دی گئی تھی اس سے وہ نہ پھرا، نہ اس نے اسے رد کیا، بلکہ وہ زندہ خدا کو کیا کرتا رہا؟ اس کی پرستش، اس کی دعا، اس کے کلام میں ٹھہرا رہا۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور جب یہ پوتیفر کے گھر میں گیا تو کلام میں لکھا کہ پوتیفر نے اسے اپنے سارے گھر کا خزانے کا کیا بنا دیا؟ حکمران بنا دیا۔ تو اس نے پوتیفر کی کیا کی؟ خدمت کی۔ اور اس نے کلام میں لکھا کہ یہ گناہ سے بھاگتا تھا۔ کیوں بھاگتا تھا؟ کیونکہ پہلا مرکز خدا ہے، روح القدس کی میزبانی کرتا ہے اور پھر خدا کا انتظار کرتا ہے، اور انتظار کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ خدا اسے اسرائیل کا کیا بناتا ہے؟ مصر کا حق بنا دیتا ہے۔ اور وہی بھائی جنہوں نے اسے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، یہ بیچا گیا، لیکن جب قحط آتا ہے وہ زمین پر، تو یہی بھائی اپنے دوسرے بھائیوں کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے دو تاریخ، اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ تب ہی بائبل کھول سکتے ہیں۔